یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ سب سے پہلے تو اہل اسلام کو ماہ رمضان کی آمد مبارک۔ اس ماہ رمضان کو دوسرے لفظوں میں ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے بہت ہی برکت والا مہینہ۔ یہ 23 کی شب کو مختلف ہیں، 19ویں 23ویں 27ویں 23 کی شب کو زیادہ روایات ملتی ہیں کہ یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک تو دفعتاً نازل ہوا رسول کے سینے پر، اور ایک یہ بتدریج، کبھی غار میں، کبھی گھر میں، کبھی ہر مقام پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ قرآن کا جب مہینہ ہے تو ہمیں قرآن سے محبت اور قرآن کے عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہاں پر جہالت کا دورہ ہے اور لوگ کہتے ہیں جی شیعوں کو قرآن سے تعلق نہیں، سلسلہ نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن سے جتنا ہمارا تعلق ہے کسی کا بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں عالم اسلام میں جتنے بہترین حافظ اور قاری قرآن ہیں وہ شیعہ ہیں۔ 6 سال کے بچے محمد حسین طباطبائی نے سعودی عرب میں قرآن مجید ایسے انداز میں تقریباً 14 طریقوں سے قرآن مجید سنایا، 14 طریقوں سے قرآن مجید سنایا، اور وہ میرے پاس کتاب بھی چھپی ہے، میں نے خود کتاب چھاپی ہے۔ اس میں انہوں نے سوال کیا، ہر سوال کا جواب وہ قرآن کی آیت سے دیتے تھے۔ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ہر معاملے میں سوال کا جواب وہ قرآن سے دیتے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے، اب وہ ماشاءاللہ محمد حسین طباطبائی مجتہد کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اس وقت 6 سال کی عمر تھی۔ تو سعودی عرب میں جب فرمانروا نے ان سے سوال کیا کہ یہ اتنا بہترین تو نے قرآن مجید سنایا ہے کہ میں کہتا ہوں کائنات عالم میں ایسا بہترین پڑھنے والا کوئی نہیں، ترجمہ، تشریح، توضیح، ہر چیز۔ تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں اہل اسلام، یہ تاریخ ہے، یہ تازہ سلسلہ ہے، یہ نہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے تھے تو انہوں نے اس کا جواب دیا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مودت اہل بیت۔ واہ واہ واہ، لاجواب کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اگلی بات انہوں نے کہا، میری خواہش ہے، وہ ترجمہ کی صورت میں وہ ساتھیوں نے بتایا کہ جناب فاطمہ الزہرا کا روزہ تعمیر کر لیا۔ اللہ، بہرحال وہ تو تعمیر نہ ہوا، لیکن انعام آپ کو پتہ ہے۔ میں اس بات کے علاوہ جو عرض کرنا چاہتا، جب میں بین الاقوامی مقابلے کے لیے ایران گیا آقا خمینی کی دعوت پر، تو وہاں پر اسی سلسلے میں نے وہاں پر قرآن کے مناظر دیکھے۔ قرآن سے محبت کا طریقہ یہ، قاری قرآن جب سٹیج پر جاتا تھا، حافظ قرآن کسی ملک کا جب سٹیج پر جاتا تھا، سب سے پہلے اس ملک کا حدود اربع بتایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس علاقے کی تمام روشیں بتائی جاتی تھی، پھر بتایا جاتا تھا کہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے یا اسلامی ملکوں سے ہے۔ اس کی تمام حیاتیں بتانے کے بعد قرآن مجید کی وہ تلاوت۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے مجھے چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن بنا دیا۔ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب بھی میرے استاد تھے، حافظ علی محمد صاحب بھی، حافظ قاسم شاہ صاحب بھی۔ تو مجھے اول انعام حبیب بینک کی طرف سے سن 62-63 میں ملا۔ میں اپنے فضائل نہ شروع کر دوں، بات جو اصل کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہمارے اوپر ایک تہمت ہے۔ یہ آپ مزاحیہ بات بھی سمجھ لیں، ایسے حقیقت بھی سمجھ لیں، ہے حقیقت۔ ہمارے اوپر ایک تہمت نہیں ہے بھائی، ہمارے اوپر جاہلوں کی طرف سے بہت سی تہمتیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتا کیونکہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے دل سے نور چلا جاتا ہے قرآن۔ بس موضوع اسی کی طرف ہوں، دیگر طرف جانے کی بجائے کہتے ہیں کہ ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ جب سے میں حافظ قرآن بنا ہوں کئی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی، میرے 2 بیٹے حافظ قرآن، میرے نواسی حافظ قرآن، میری نواسیاں حافظ قرآن، اور کئی درجن حافظ قرآن خود میرے ادارے جامع قرآن و اہل بیت سے۔ قرآن کا پیغام پہلے پارے کی پہلی سطر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ایک ماٹو ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ قرآن ہادی ہے اقوم، اقوام عالم کے لیے۔ جب آپ قرآن پر عمل کریں گے تو برائی سے بچ جائیں گے۔ اور آخری بات اور بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں قرآن کی نعمت بھی دی، اور 27 رمضان کو پاکستان کی نعمت۔ پاکستان بھی آپ کو مبارک ہو، آئین پاکستان یعنی قرآن مجید کی آمد بھی مبارک ہو۔